درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وقال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فيقول ربي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، صدق الله العظيم۔ معزز بھائی اور بزرگوں، تاریخ اسلام کا ایک اور سال ہماری زندگی سے ختم ہو رہا ہے۔ ذی الحج کا یہ آخری مہینہ اور آخری ایام ہمیں 2 سبق دے کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا نیا سال 1444 محرم الحرام سے اور اس کی پہلی تاریخ سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ بے شک ہمیں نئے سال کے شروع ہونے کا ایک فرحت اور خوشی بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ میں گزرا ہوا سال کے گزر جانے کا غم بھی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہمیں یہ ایام اور تاریخ ایک اس چیز کے سوچنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ نیا سال ہجرت کے واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ ہجری نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال ایسا بھی کٹھن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام ایمان والے صحابہ کو اپنے وطن عزیز سے یعنی مکۃ المکرمہ سے نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑا اور اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ ایک بات تو ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی ہجرت کے سلسلے میں میرے اور آپ کے آقا کے دونوں وطن تھے، دونوں وطن اصلی تھے۔ مکۃ المکرمہ جائے پیدائش ہے، مدینہ المنورہ جائے مدفن ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی قبر مبارک ہے۔ یہ دونوں وطن اصلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور ان دونوں وطن عزیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ مکۃ المکرمہ سے بھی آپ پچھلی جمعہ سے سنتے آ رہے ہیں، مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے فضائل وغیرہ جو کچھ بھی ہم بیان کر سکے۔ اس سے ایک بات
اور ایک میسیج ہمیں ملتا ہے ہجرت کے واقعے سے کہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنے وطن سے، جہاں انسان پیدا ہوا، جہاں پر اس کی روزی روٹی ہے، جہاں اس کا مسکن ہے، جس زمین پر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اس زمین سے، اس وطن سے انسان محبت کرے۔ اگست کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور اس کی یہ مہینہ بھی جو ہے ہمیں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ ایک بات جو ضروری عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمات اسلام کے اندر بے شک یہ تو ملتا ہے کہ انسان اپنے وطن عزیز سے محبت کرے، مگر ہماری شریعت دین حنیف ہے اور اس امت کو امت وسطا کہا گیا ہے، درمیانی امت کہا گیا ہے۔ ہم اسی کی محبت میں، غیر اللہ کی محبت میں، یعنی وطن عزیز کی محبت میں ہم ایسے کوئی کام نہیں کر سکتے یا ایسے زبان سے الفاظ نہیں نکال سکتے جس سے اللہ کی وحدانیت کے مجروح ہوتی ہو، اللہ کی وحدانیت میں شرک کی بو آتی۔ ہم بے شک اپنی سرزمین سے محبت کرتے ہیں، اسے دھرتی ماں سمجھتے ہیں، مگر ہم اس کی پوجا نہیں کر سکتے، ہم اپنی زبان سے ایسے نہیں بول سکتے۔ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی سگی ماں، اپنا باپ، اپنے استاد یا اپنے بڑے، چاہے جو بھی ہو، اللہ کے ولی ہو چاہے نبی ہو، ہم ان کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے، ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ درمیان میں بات ضروری تھی، اس کی طرف توجہ دلانی تھی، وہ دلا دی۔ اب ضروری دو باتیں عرض یہ کرنی ہے کہ ہجرت کہتے ہیں چھوڑنے کو، اللہ کے نام پر اپنے وطن کو چھوڑنا یا جس چیز کے قربانی کا تقاضا ہو اسے چھوڑنا، اسے کہتے ہیں ہجرت کرنا۔ تاریخ اسلام کا نیا سال ہمیں بھی کچھ چیزوں کے چھوڑنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہم اپنی غفلتوں کو چھوڑے، ہم اپنی جہالت کو چھوڑے۔ کئی مہینے ہماری زندگیوں میں بدلے گئے، کئی کیلنڈر ہماری زندگیوں میں تبدیل ہو گئے، کئی سال ہماری زندگیوں میں چینج ہو گئے، مگر ہماری زندگیوں میں کتنا چینجز آیا، ہماری حالت میں کتنا چینجز آیا۔ یہ خود بدلتے ہوئے سال ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ جیسے سال بدلتے ہیں اللہ حال بھی بدلے گا انشاءاللہ۔ جیسے اللہ سال بدلتے ہیں، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، وہ کسی بھی چیز کو ایک جگہ پر برقرار نہیں رہنے دیتے۔ موسم کو موسم میں بدلتے ہیں، رات کو دن میں بدلتے ہیں، زندے کو مردے سے بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یہ صفت ہے اللہ کی۔ پورا ہفتہ ظہر کے وقت 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، مگر جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنی پڑتی ہے۔ پورا مہینہ رمضان کا دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر عید الفطر کے دن کہا اب بھوکا پیاسا رہنا حرام ہے، کھانا پینا عبادت ہے۔ اللہ حالات بدلتے۔ میرے اور آپ کے آقا کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے دلوں کے پلٹنے والے خدا، دلوں کے پھیرنے والے خدا، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اور اے دلوں کے پھیرنے والے خدا یا مصرف القلوب، ہمارے دل کو اپنی طاعت پر ثابت قدم رکھنا، جمائے رکھنا۔ تو اللہ کی صفت ہے بدلنا۔ زمانے کو اللہ بدلتے ہیں، سال کو بدلتے ہیں،
دلوں کو بدلتے ہیں تو اللہ حالات بھی بدلیں گے انشاءاللہ، حالات بھی بدلیں گے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ قربانیاں دینی پڑے گی۔ حالات اللہ ضرور بدلیں گے، مگر ہمیں انتظام کرنا پڑے گا اور ہمیں انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ یہ دو ورڈ یاد رکھنا، ہمیں انتظام کرنا پڑے گا، یعنی تدبیر کرنی پڑے گی، ہمارے نوجوانوں کی حالت کو بدلنا پڑے گا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، چاہے حکومت کسی کی آ جائے، ہمارے حالات حکومتوں کے بدلنے سے نہیں بدلیں گے۔ جب تک ہم اپنے حالت کو نہیں بدلیں گے وہاں تک ہماری حالت بدلنے والی نہیں۔ وہی ہماری حالت ہے، اتنے بڑے بڑے حادثے دیکھ لیے، بڑے بڑے واقعات دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی حالاتیاں دیکھی، بیماریاں دیکھی، مگر وہی مسجدیں خالی ہے۔ وہی ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے، فیشن کے دل دادا ہے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، خواہشات پر، رسم و رواج پر اپنی پوری توانائی طاقت کو خرچ کرتے ہیں۔ ہماری ترجیحات، دنیا کو ہم ترجیح دیتے ہیں، دین کو ہم نے پیچھے رکھا ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ تعالی حالات کو نہیں بدلے گا۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ مل گئی کہ جیسے سال بدلتے ہیں اللہ حال بھی بدلے گا۔ میرے اور آپ کے آقا کی سیرت کو ہم پڑھے اور ہمیشہ پڑھتے سنتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے، جن کے صدقے میں آسمان زمین بنائے گئے، جن کو آسمانوں سے فرشتوں کے سلام آتے تھے، اللہ کے پیغام اور میسیج لے کر فرشتے آتے تھے، جن کے انگلی کے اشارے کو درخت پہچانتے تھے، بادل نے حضور کے اشارے کو پہچانا، چاند نے حضور کے اشارے پر دو ٹکڑے ہو گیا، سورج ڈوبا ہوا واپس آ گیا میرے اور آپ کے آقا کے اشارے پر۔ جانور آ کر میرے آقا کو شکایت کرتے تھے اپنے مالک کی، پتھروں سے سلامی ملتی تھی، پتھروں پہ انگلی رکھتے پانی کے چشمے بہہ جاتے تھے۔ یہ سارے معجزات ہونے کے باوجود آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں کیسے حالات آئے۔ 3 سال کا کٹھن زمانہ قید اور حراست کے اندر، یعنی بائیکاٹ کے زمانے میں آقا نے، یہ نہیں صرف کہ حضور نے، بلکہ آپ کے خاندان کی عورتوں نے، بچوں نے، صحابہ نے، حتیٰ کہ غیر ایمان والوں میں جنہوں نے حضور کو پناہ دیا، صحابہ کو پناہ دی، ان مشرکین مکہ کو بھی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ تو حالات تو بنائے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، فرق کیا جا رہا ہے، نوکریوں کے اندر دینے میں مشقتیں ڈالی جا رہی ہے، ہماری نوجوان نسلیں نشانوں پر ہے، حالات بڑے سنگین ہیں۔ جیسے زبان 32 دانتوں کے بیچ میں ہے، آج کا مسلمان حالات کے ایسے ہی گھیرے میں ہے، مگر اللہ رب العزت وہ طاقت اور قدرت والے ہیں، اگر انسان زمین کے دروازے بند کر دے گا اللہ آسمانوں کے دروازے کھولے گا۔ اللہ اس پر قادر ہے، نصرت کے وعدے اہل ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت کے وعدے مومنوں کے ساتھ ہے، مگر حضور کے ساتھ جب آزمائش آئی تو ہم اور آپ کون سے کھیت کی مولی؟ آزمائے جاؤ گے، ڈرائے جاؤ گے، کمزور ایمان والے اس چیز کو دیکھ کر پلٹ جائیں گے، پیچھے ہو جائیں گے، دین ایمان کو چھوڑ دیں گے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جو ثابت قدم رہیں گے اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ میں ہو۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حالات بھی اللہ بدلیں گے، جیسے اللہ سال بدلتے ہیں،
اللہ حال کو بدلے گا، مگر اس کے لیے انتظام بھی کرنا پڑے گا اور انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ آپ بچوں کے حالات دیکھیے، وقت نہیں ہے، مجھے کچھ اور بیان کرنا تھا، میری بات کہیں اور چلی گئی۔ بچوں کو آپ دیکھیے آج کتنا ہماری نسلوں سے ایمان چھیننے کے انتظام کیے جا رہے ہیں۔ جہاں بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے، تعلیم کے جو مرکز اور اڈے ہیں، وہاں لڑکیوں کو آگے کیا جاتا ہے۔ میں اشاروں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے خیال سے آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان لڑکیوں کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے اور لڑکوں کو اس ایڈمیشن سے محروم رکھا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، باقاعدہ کنیکشن جوڑا جاتا ہے، کانٹیکٹ میں رکھا جاتا ہے، اور ایسے ایسے پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، ایسے ایسے پلاننگ دیے جاتے ہیں جس سے ایک مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ میں اس کے ساتھ کنیکشن میں آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کیسی آزمائش کے دور سے میں اور آپ گزر رہے۔ یہ محنت ایک دو دن کی نہیں ہے، برسوں کی محنت ہے جو آج رنگ لا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے حالات بنائے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، آسمانوں سے وحی آ رہی ہے، مگر میرے اور آپ کے آقا نے تکلیف برداشت کی۔ 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا ہے، 21 سال کے بعد قربانیاں دینی پڑے گی، اس کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے دین اور ایمان کو مضبوط رکھنا پڑے گا، مسجدوں اور مدرسوں کو آباد کرنا پڑے گا، اور اپنی خواہشات کو، رسم و رواج کو اور انیسیسریز جو کام ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچانا پڑے گا۔ یہ ایک مجملاً بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ جیسے سال ختم ہو رہا ہے، یہ بھی ہمیں ایک چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ ہے جیسے سال ختم ہوا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو بھی ختم کر دے گا۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا نہیں ہے، اگر کوئی آیا ہوتا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، مگر آقا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اور وہ میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اے لوگو تم پر اللہ نے فرض کر دیا کہ جب تمہارے سامنے موت آ جائے، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تو اگر تمہارے پاس مال ہو، تمہارے پاس اللہ نے خیر دیا ہو، قرآن نے مال کو اس جگہ پر خیر کہا، ایک اور جگہ پر کہا قرآن نے مال کو خیر، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کو قرآن نے خیر کہا، اور ایک جگہ پر قرآن نے مال کو کہا کہ یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ خیر بھی ہے، فتنہ بھی ہے، اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا تو تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر خواہشات میں خرچ کیا، نفسیات میں خرچ کیا، فضولیات میں خرچ کیا، گناہوں میں، خواہشات میں خرچ کیا، فرمایا یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو فرمایا قرآن نے جب تم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وصیت کو لکھ لے، وصیت کر لے جو کچھ اس نے مال چھوڑا ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا ہے، اور وہ ہے وصیت کرنا۔ اب وقت نہیں ہے، وصیت کے بہت مسائل بیان کیے گئے ہیں،
وصیت کی حکمت کیا ہے، وصیت کس میں کی جائے، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے، مسلمان کے لیے زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی وصیت کو لکھ کر تیار نہ کر دے، 2 رات بھی ایسی نہ گزرے کہ جس میں اس نے اپنی وصیت کو لکھ کر اپنی وصیت کو لکھ کر جو ہے متعین نہ کر دیا ہو، ایسا مسلمان کی شان ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا کہ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کب اس کی شام ڈھل جائے، کب اس کو جو ہے روح نکل جائے، موت آ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ کا بلاوا آ جائے وصیت کو لکھ کر تیار کر لے۔ اور میرے اور آپ کے آقا نے فضیلت بیان فرمائی، جو انسان وصیت لکھ لیتا ہے، دیکھیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ خاندانوں کے اکثر جھگڑے ایک کاغذ پر وصیت لکھ دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دور کر دیں گے، ایسے دور کر دیں گے جیسے آگ لوہے کو زنگ دور کر دیتا ہے۔ خاندانوں کے جھگڑے اللہ دور کر دے، آدمی اپنی وصیت لکھ لے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، کسی دنیا کا علم رکھنے والے اور دین کا علم رکھنے والے، ان دونوں سے اس کے مسائل کو پہلے معلوم کر لیا جائے، کون سی وصیت چل سکتی ہے، کتنی وصیت کتنے مال میں ہوگی، کس کے لیے ہوگی، یہ سارے مسائل۔ یہ تو میں نے اسی لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ سال کا آخری حصہ ہے، تو اسی کی مناسبت سے ایک مسئلے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا تھا کہ وصیت کر لے۔ آقا نے فرمایا جو وصیت لکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت آتی ہے تو وہ صراط مستقیم پر اس کی موت آتی ہے، پسندیدہ طریقے پر، اللہ کے پسندیدہ طریقے پر موت آتی ہے، اس کی شہادت پر موت آتی ہے، مغفرت پر موت آتی ہے، اس انسان کی اللہ بخشش کر دیتے ہیں جو اپنی وصیت کو لکھ کر تیار کر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دوں۔ ایک باپ کا جب انتقال ہو رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، فرمایا کہ میرے بیٹے، میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے دفن کرنے کا جب نمبر آئے تو یہ پرانے پھٹے موزے ہیں، شوق سے ہیں، پھٹے پرانے، بہت بوسیدہ، اس کو میرے پیر میں پہنا دینا۔ وصیت کر لی، باپ کا انتقال ہو گیا، مگر بیٹا بڑا پریشان تھا کہ ابا کے موزے میں اس کیا جو ہے راز چھپا ہوا ہے، کیا کنیکشن ہے، پرانے موزے ہیں، بوسیدہ ہے، پھٹے ہوئے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ بڑا پریشان تھا۔ بالآخر اس نے وصیت پورا کرنے کے لیے باپ کے پیر میں جنازہ جب تیار ہو گیا تو موزے پہنانا چاہا کفن کے اندر۔ ہنگامہ ہو گیا، لوگوں نے منع کیا، علماء کو بلایا، مفتیان کرام نے منع کر دیا، ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وصیت لکھنے سے پہلے کسی صاحب علم سے معاملہ معلوم کر لے، ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کفن کے علاوہ کوئی کپڑا میت کے ساتھ جنازے میں نہیں جانے والا، یہ کہہ دیا۔ بیٹا بڑا پریشان تھا۔ اسی دوران ایک اور رشتہ دار خاندان کا آدمی آیا اور ایک کاغذ بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس بیٹے نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا ابا حضور نے کہ بیٹا میں بھی جانتا ہوں کہ پھٹے پرانے موزے کفن کے علاوہ قبر میں کوئی کپڑا نہیں جانے والا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، مگر میں وصیت کے ساتھ تجھے نصیحت بھی کرنا چاہتا تھا، تجھے بتلانا چاہتا تھا کہ پھٹے موزے کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، مگر دیکھ جب انسان دنیا سے قبر میں جاتا ہے تو ایک پھٹے پرانے موزے بھی اس کے ساتھ نہیں جاتے، اس کے ساتھ اس کا مال نہیں جاتا، صرف اعمال جاتے ہیں۔ تو اے میرے بیٹے، مال کی فکر نہ کرنا، اعمال کی فکر کرنا، کہ قبر میں اعمال جانے والا ہے، مال جانے والا نہیں ہے۔ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پی لیا، راہ خدا میں لگا دیا،
وہ تیرا مال ہے اور تو نے چلتا کیا کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کی بینک میں ایسا جمع ہو گیا کہ تو اس کا 1 روپے کا بدلہ 700 گنا تک تو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سال کا آخری حصہ ہمیں ان 2 باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان آج کرنا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر بڑودہ کاندلجا سے ہمارے چھوٹے بھائی مولانا شفیق جہاں امام ہیں، بسیرا عبادت خانہ کاندلجا کے اندر، آپ بھی جانتے ہیں مین روڈ پر اپارٹمنٹ کے نیچے بیسمنٹ میں اب تک نماز چلتی تھی، تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا، مگر نمازیوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پڑھنے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مستقل مسجد کی ضرورت تھی، اس لیے قریب بغل میں ہی ایک بنگلہ تھا، اسے خرید لیا گیا۔ عبادت خانے کے بالکل بغل میں، جو بالکل لبے سڑک ہے، روڈ پر ہے، اور لوکیشن کے حساب سے پر اسکوائر فٹ جو ہے 12,000 روپے اس کی قیمت ہے، اور ایسے 1800 اسکوائر فٹ کے قریب وہ جگہ ہے، تقریباً 2 کروڑ اور 1 لاکھ روپے، یہ تو صرف اور صرف اس بنگلے کی قیمت ہے۔ اس کے بعد کے کاغذات اور مزید کی تعمیر کے مسائل الگ ہے۔ تو خاص طور پر جو ہے یہاں آج ہماری مسجد میں ان کا چندہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ داروں کو بے حد برکت عطا فرمائے، ہمارے حنیف بھائی اور تمام ان کے ذمہ دار ہاشم بھائی، یہ لوگ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ایک ذمہ دار نے 11 لاکھ روپے اپنی طرف سے لکھا ہے۔ اور ایک ترغیب کے طور پر ایک چھوٹی سی بات بتلا دوں کہ ایک مصلی ہے انہی کی مسجد کے، چھوٹا سا عبادت خانہ، مگر ایک مصلی اللہ دل دیتا ہے تو کیسا دیتا ہے وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ آئے میٹنگ کے اندر، انہوں نے کہا 1.5 سال پہلے میری نوجوان بچی کا انتقال ہو گیا، شادی شدہ نہیں تھی، یعنی کنواری تھی، کورونا کے زمانے میں 1.5 سال پہلے ان کی بچی کا انتقال ہوا۔ مولانا میری اس بچی کی کوئی نہ اولاد ہے نہ شادی، کچھ بھی نہیں ہے، سارے بچے شادی شدہ ہے، سب کو جو دینا تھا وہ دے دیا۔ اس بچی کو میں نے ایک مکان دیا تھا، اب بچی تو رہی نہیں، اب اسے اعمال کی اور صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے، اس لیے اس بچی کے نام کا جو مکان تھا میں آپ کو مسجد کے اندر پورا وقف کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں اس مکان کی قیمت ہے تقریباً 42 سے 44 لاکھ روپے، یعنی 45 لاکھ کے قریب رقم پورا مسجد میں دے دیا کہ یہ میری بیٹی قبر میں چلی گئی ہے، اب اس کو 6 فٹ کی ضرورت ہے، اس مکان کی ضرورت نہیں ہے، اس کا یہ مکان میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں، جب تک اس میں نمازیں ہوتی رہے گی، سجدے ہوتے رہیں گے، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، میری بیٹی کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایسے اللہ کے لال دنیا میں ہیں۔ آج ہماری مسجد میں بسیرا عبادت خانہ کا چندہ ہے للہ رقم سے۔ خاص طور پر آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے جس سے جتنا ہو سکے جو ہے تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عطیات کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والا بنائے، اللہ ہمیشہ دینے والا بنائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور ایسی بینک میں یہ پہنچے گا کہ جہاں پر کبھی غبن اور دھوکے کا اندیشہ نہیں۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے نام پر قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا در دگنا کر کے لوٹاتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، اور ہمارا انشاءاللہ آپ اگر ابھی نہیں دے سکے تو نیت کر لیں، ہمارے امام صاحب ہے، متولی صاحب ہے، یا مجھے آپ دکھا دیں، انشاءاللہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں جو بھی آپ سے ہو سکے تو آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عطیات کو قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ ہمارے چھوٹے بھائی مولانا شفیق صاحب
خطبہ اور نماز پڑھائیں گے. جزاکم اللہ. پھر جن حضرات کی سنتیں باقی سنتیں